أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم اور ناظرین گرامی قدر، شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ثانیہ زہرا ہیں، جنہیں کسی وسیلے سے پہچاننا ضروری نہیں ہے، خود بذات ہی تمام صفات اور کمالات الہی کی ذمہ دار ہیں اور الہی تمام صفات کی مالک اور ملکہ ہیں. جس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کسی کے بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کی ذات خود نبوت اور امامت کے تعارف کا ذریعہ بنے، کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا جو خود ثانیہ زہرا ہیں. فضائل کمالات آپ سنتے رہتے ہیں جو باپ کی زینت ہو. کائنات میں ہر چیز اللہ نے، یہ دنیا ہی، یہ مال، یہ اولاد، سب زینت دی ہے. کل کائنات کی زینت ہاتھ، پاؤں، اعضاء، جوارے، دل، دماغ، نماز، روزہ، تمام عبادتیں، تمام کاملات، تمام معاملات کی زینتیں ہوتی ہیں. ساری زینتوں کی محور ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. تو اس ضمن میں اس موضوع پر گفتگو ہونے کے لیے اشرا چاہیے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اشرے پڑھے بھی جاتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں اور منعقد بھی ہوتی ہیں. مختصر گفتگو میں، آمادگی میں، اس لیے کہ آج جو بھی ہمارے پاس ہے وہ صلہ ہے، صدقہ ہے، محنت ہے، اجر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سے. چاہے وہ عزاداری ہو، دینداری ہو، مذہب ہو، جو کچھ بھی باقی ہے عزاداری کی بنیاد پر، اور عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہ. اور خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور معصومین کے قول بھی ہیں، سارا دین حسین کی وجہ سے زندہ ہے، اور حسین جناب زینب سلام اللہ علیہ. ثانیہ زہرا ہمارے لیے اب زینب عالیہ کا وجود دوسرا وجود کائنات میں مل ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا. ثانیہ زہرا صرف ایک، جس طرح رسول کی بیٹی اکلوتی ایک،
اسی طرح ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا دوسرا وجود قائم کرنا ممکن ہی نہیں. کچھ پیغام بھی ہو جائیں. 14 صدیاں گزر گئیں، آپ نے اپنے خون، اپنے خانوادے پر کیے جانے والے مظالم کا پیغام دنیا بھر کو پہنچا کر اسے تاریخ کا مستقل حصہ بنا دیا. خود دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ فرما گئے. اب ہمارا فرض ہے کہ اپنے ضمیر کا ہم تجزیہ کریں، اس لیے کہ محرم قریب ہے اور محرم دین ہے، تحفہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. جناب زینب عالیہ مقام کے بارے میں غور کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ عظیم ہستی تھی کون ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. انہوں نے دین خدا کے خاطر اس کی ترویج کی راہ میں کیا کیا فرائض انجام دیے ہیں، ہمیں ان سے کیا حاصل ہوا ہے. اس حقیقت میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ نہ صرف شیعہ بلکہ دنیا بھر کے تمام آزاد انسان، حریت پسند انسان، آزاد مزاج انسان، امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کم از کم آزاد انسان تو بنو. جو آزاد مزاجی کا ہنر رکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، انسان پسند ہے، جو آزاد پسند ہے انسان، اور وہ حضرات جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ اور کربلا کے قتل عام کی تفصیل کا بغور مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، جانچا ہے. اللہ اکبر. ان دو ہستیوں اور کربلا میں شہدائے رائے حق کے ساتھ عقیدت رکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا جناب امام حسین اور جناب زینب سلام اللہ. اگر کوئی پڑھے اور جانے تو ان سے عقیدت ہی بڑھے گی، محبت ہی بڑھے گی، الفت ہی بڑھے گی، قرب بڑھے گا، اطاعت بڑھے گی. آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے سارے لوگ ایام محرم و سفر کے بارے میں ہمارے پاس کیسے حالات کی تفاصیل پہنچتی ہے، کس قدر مرثیہ خوانی دنیا کے ہر زبان میں ہوتی ہے، کس قدر گریہ ہوتا ہے سید الشہداء ثانی زہرا شہدائے کربلا کے لیے، کس قدر نالہ زاری ہوتی ہے، فریاد ہوتی ہے. اس کی تفصیل پیش کرنا کسی شخص کے لیے ناممکن ہے. یاد زینب کائنات میں صرف انسان نہیں، تمام مخلوق یاد زینب. ہمارے خیال میں یہ اشک، افشانی، یہ گریہ، یہ آنسو، ماتم بہت اچھے کام ہیں. ہم حیات جناب زینب سلام اللہ علیہ مقدس اور واقعات سے سبق حاصل کریں، ان کے اسوہ حسنہ کو زندگی کا نصب العین قرار دیں. ان مجلسوں کے ذریعے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کو عام کریں، دستور العمل قرار دیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ دوسروں کے لیے دستور العمل قرار دیں. سید الشہداء اور جناب زینب عالیہ مقامات کے عالیہ کے فرامین، نصیحتیں، پیغامات، دروس، عمل، کیفیت، ایثار، قربانی کو دنیا کے سامنے پیش کریں. ان کے فرمودات کی روشنی میں ایسے کردار تعمیر کیے جائیں، بنائے جائیں کہ جس کا مطالعہ ہمارا دین ہم سے کرتا ہے، جس کا مطالبہ ہم سے ہمارا مذہب کرتا ہے، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ ان کے مقدس زندگی سے اور ہر گوشے کے تمام احکام، ان کی نصیحتوں پر عمل کی جائے اور پیروی کی جائے. آپ دیکھیں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ مختصر تعارف میں آپ کو 2 جملے میں کہہ دوں کہ حضرت علی و فاطمہ زہرا علیہم السلام کی عظیم دختر بیٹی، علی کی شیر دل بیٹی، علی کی علی بیٹی،
پروردہ آغوش رسالت خدیجۃ الکبریٰ کے گود میں پلنے والی ملکۃ العرب کے نور نظر، نسل عبد المطلب کا سرمایہ ناز، فرزند مدینہ اور یثرب، خانہ وحی میں تربیت یافتہ حسن اور حسین سرداران جوانان جنت کی پیاری بہن، ان کے ساتھ پلنے اور کھیلنے، اٹھنے بیٹھنے تربیت پانے والی بہن، پھر آخر کار اپنے دونوں عظیم معصوم بھائیوں کے ہم راز، ہمدم، ہم پلہ، اپنے عہد میں قائم دائم شریعت رسول کی نمائندہ، مکلف، فرشناس جناب زینب، انسان دوست، انسانیت مزاج، پیکر اخلاق اور اخلاق حسنہ کی مالک ہیں جناب زینب، مصائب اور آلام برداشت کرنے والی، بردبار، میدان عمل میں آزمودہ کار تجربے کار ہیں جناب زینب، امامت کو رائے اور مشورہ دینے والی جناب زینب، حسین کی شریک کار نبوت جناب فاطمہ زہرا ہیں، شریک کار امامت جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ سیاسی معلم، مربی، مفسر قرآن، رائے احادیث رسول، معصومین، تاریخ داں، امور مسائل و معاشرے کی بصیر اور پختہ کار فہمیدہ، عالمۃ الغیر معلمہ، مفحۃ الغیر المفہمہ، اپنے قلب پاک میں اندوہ الدین اور غم میں امت کے شعلہ ہائے فروزاں رکھنے والی جناب زینب عجیب اور حیرت انگیز کیفیات سے بے سر و سامانی کی ایک دنیا اور جاہل اور نادان قول اور قوم سے سابقہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ایسی قوم جو حق کو ان کے مقابل پہ نہیں دیکھتی ہے، اس کے برعکس باطل کو حق کے مقابل میں رکھے ہے، ہمیشہ سے اس فکر میں ہے کہ مقام امام والی عامر سے آگے نہیں نکل جائے اور انہیں نظر انداز نہ کیا جائے، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو آتش دوزخ میں جلا کر بھی راہ حق میں ہی رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، جناب زینب سلام اللہ علیہ مقام امامت کو جانتے ہیں، والی امر کو بھی جانتے ہیں، اور کس طرح اطاعت کرتے ہیں، مشکلات، پریشانیاں، دشوار برداشت کر کے بھی راہ حق پہ گامزن رہنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ شہید تاریخ ہیں، آپ کی والدہ محترمہ، پدر بزرگوار، برادران عالی قدر، فرزندان ذی وقار، عرض یہ کہ آپ کے گھر کے سب افراد ایسے ہیں کہ اپنی جان ہائے عزیز و گراں قدر کو اعلی کلمہ حق کے خاطر قربان کیے ہوئے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ معظمہ عالیہ عرص حیات میں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اپنی منزل آخر تک پہنچی ہیں، سفر میں ہر قسم کے اندوہ اور غم سے دوچار ہیں، جبکہ آپ کے برادران بزرگ اور پدر کے بزرگوار نے ایک دم دائی اجل کو لبیک کہا، لیکن آپ ان سے اعلام کو دیکھنے، برداشت کرنے کے لیے زندہ ہیں۔ آپ کے مادر گرامی بھی گویا ہر روز موت سے ہمکنار ہوتی تھی، ہر لمحے سانس کم ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ حیات طیبہ سید عالمہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اسی طرح اپنے اختتام پہ پہنچی ہے۔ لیکن جناب زینب نے ماں کے مصائب، باپ کے مصائب، بھائی کی مصیبت اور طرح طرح کے آلام اور غم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اگر مطالعہ کیا جائے کہ ان کے کارنامے کیا ہیں تو مختصر حیات کو میں 15-20 منٹ میں کیسے پیش کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ آج شہادت ہے لہذا ہر شخص کو جو دین اور مذہب شریعت پر ہے، حسین کی محبت میں ہے،
اسے آج سیدہ زینب کا احسان ماننا چاہیے۔ آپ کے کام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حیات تازہ بخشی ہے، اسلام کو زندگی بخشی ہے۔ کس کو نئی نئی زندگی بخشی ہے؟ جناب زینب نے دین کو، شرافت اور تقوی کو نئی زندگی بخشی ہے، عفت و حیا کو نئی زندگی دی ہے، اور وفا اور عہد کو نئی زندگی دی ہے۔ راہ و رسم حیات عقیدت کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے زندہ کیا ہے، عزت کو زندگی دی ہے زینب نے، اسلام کی فراموش کردہ آثار اور رسول کو زندہ کیا ہے جناب زینب نے، اسلام کی تاریخ کو بچایا ہے جناب زینب نے، خواتین عالم کی حقیقی اور صحیح شعار کو اجاگر کیا ہے جناب زینب نے، خواتین کے لیے فرائض اور پیغام دین کو پہنچایا ہے جناب زینب نے۔ کہاں تک بیان کیا جائے، معظمہ عالم کے اسوہ حسنہ و کارہہ عظیم کی انتہا نہیں ہے۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے عظیم نور نظر، معجزانہ اقدام پیش کرنے والی جناب زینب کے کرامات دیکھیے، معجزات دیکھیے۔ اپنے فرائض کی قبولیت میں سب سے آگے جناب زینب، ہمت اور سعی میں بہادر جناب زینب، خاندان اپنی زندگی کے نصب و عین اور سخاوت میں اعلیٰ ہے جناب زینب، اپنے صاحبزادوں کو راہ خدا میں قربان کرنے والی جناب زینب، آرام اور آشائش کو دین کی خاطر ترک کر دینے والی۔ کتنی اچھی بات کی ہے جناب زینب، زہد والی ہیں، زاہدہ ہیں، زے سے زینت کو چھوڑ دیا، ہے سے ہوا اور خواہشات کو ترک کر دیا، دال سے دنیا ہی کو ترک کر دیا۔ اس سے بڑا زہد کیا؟ آبرو کو خطرات سے دوچار کرنے والی جناب زینب، مال و زر اور زیور حتیٰ کی اپنی رضا کو بھی قربان کر دینے والی جناب زینب سلام اللہ علیہ، اپنے جسم ناتواں کو دشمن کے تازیانوں کی نظر کرنے میں، اور یہ سب کچھ نانا کے دین کی حیات دائم مہیا کرنے کی خاطر کیا ہے، اپنے فرائض سے دین کی انجام دہی کے لیے، پیغام دین کو نشر کرنے کے لیے علی و فاطمہ کی عظیم ترین بیٹی زینب، الزینب الزینب، زینب اپنے باپ کی زینت، سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ وطن سے بے وطن ہونے والی جناب زینب، بھوک اور پیاس میں ان کو پوری طرح ساتھ دینے والی شریک کار امامت، شریکت الحسین، بیٹوں کے مصائب و سرپرست بنی رہیں، ان کے ساتھی رہیں، اسیر ہوئیں، دربار ابن زیاد ملعون میں گئیں، دربار یزید ملعون میں جانا ہوا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں در بدر ہوئیں، خطبات دیے جن سے غیرت انسانی کو جھنجھوڑ لیا، یہاں تک کہ دربار میں کوہرام مچ گیا، جانوروں کی آواز بند ہو گئی، گھنٹیوں کی آواز رک گئی، علی کی بہادر بیٹی مصائب میں بھی ظالمین کو اپنے معجزات جیسے خطبات کے ذریعے شرمندہ کر دیا، فرائض منصبی کو انجام دیا، اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا کر خود بھوکی رہ جانا، مسلسل بھوک اور پیاس میں زندگی گزار دینا، اپنے جسم نازنین کو سید الشہداء کے بچوں اور دشمنوں کے تازیانوں کے درمیان میں رکھا، بچے بچ جائے، خون ناحق شہادت عظمیٰ کے پیغام کو دنیا بھر کے کاموں تک پہنچانے کے لیے قیام فرمایا۔ ثانیہ زہرا نے کیا کیا دیکھا ہے، دو لفظوں میں دیکھ لیجئے۔ ثانیہ زہرا نے لاتعداد داغ ستم دیکھ، کتنے ظلم دیکھے ہیں جناب زینب نے، تلہ زینبیہ پہ کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے، تلخیوں کو برداشت کیا جناب زینب نے، بے حیاؤں کا مشاہدہ اور سامنا کیا، بے وفاؤں کو ملاحظہ فرمایا ہے، دشمنوں کی نامردیوں
اور اپنوں کی نامرادیوں کو دیکھا ہے، ایسے مصائب اور آلام سے گزری کہ چشم فلک نے جنہیں کبھی دیکھا نہ تھا، اپنے عزیز ترین ہستی امام حسین کو زیر خنجر ظلم دیکھا ہے، زیر خنجر ظلم دیکھا ہے۔ شہید صاحبزادوں کی لاشیں خیام میں لائی گئیں، لیکن احترام سید الشہداء اور انتہائی صبر کے پیش نظر ان کے دیدار بھی نہیں کر رہی۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا غربت نصیب اور رنج و علم کے تختہ مشق و ہستی تھیں۔ دشمن نے ان کو اور ان کی زیر سرپرستی خواتین کو شہروں قصبوں میں تشہیر کیا، لیکن زینب عالیہ نے اپنی اس آوارہ وطن کو اپنے مقدس ہدف کے حصول کا ایک وسیلہ قرار دیا اور ان تمام حادثات اور آلام کو برداشت کیا ہے تاکہ اسلام زندہ ہو جائے، بھوک کو برداشت کیا تاکہ عوام الناس کے دسترخوان پر روٹیاں مہیا ہو سکیں، پیاس کی متحمل ہوئیں تاکہ معاشرے کو چشمے جات اور چشمے حیات اور پاکیزہ پانی پلا سکیں۔ آپ حزن و ملال اور غم، ان کی تاثیرات اور تعصب کے شکار ہوئیں، لیکن ان تمام کیفیات کو ہرگز ظاہر نہ ہونے دیا، مبادا یہ کہ اظہار دشمنی کے دل کو خوشی کا سبب بنے۔ قلب حزین اندر ہی اندر اشک ریز تھا، لیکن مکار کمینہ دشمن کے سامنے ایک آنسو بھی جناب زینب کی آنکھ سے نہ گرے اور آپ کے اشک افشانی کو اپنی فتح و کامرانی نہ جاننے دیا۔ اس طرح دشمن آپ کے لبھائے مبارک سے ایک آہ سننے کو ترس گئے۔ ان سب باتوں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کے دلوں میں غم اور علم اور گریہ و ماتم کے ایسے شعلے بھر دیے کہ ہم صدیوں سے آپ کے غم میں گریاں گناہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی سیل اشک ہمارے دل میں موزون ہے، پیاس باقی ہے غم کی، جس کا نہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی سے پوری طرح بہا کے اشک فشانی سے سیر ہو سکتے ہیں، پیاس باقی رہے گی۔ ثانیہ زہرا کی حیات اقدس سے حاصل درس کیا ہے؟ اگر اس بارے میں سوچ لیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی حیات میں کیا درس دیا، کیا پیغام دیا ہے۔ افسوس من حیث القوم، ہماری اکثریت نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یاد اور آپ کے مصائب پہ گریہ کرنے اور عشق افسانی کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ ہماری خواتین نے ثانیہ زہرا سے اظہار محبت اور عشق میں ان کی مہربانیوں کے عوض مرثیہ خوانی، اشک ریزی یا آپ کی یوم ولادت پر مجالس اور محافل، آپ کی شہادت پہ جشن اور مجلس منعقد کی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کردار عظیم کی رسم کو اپنانے، ایک خاتون کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دہی اور اپنے پیغام کو پہنچانے، عرصہ حیات میں آپ کی سیرت کردار کو بطور نمونہ اختیار کرنے، اپنے ہدف کے حصول کی خاطر آرام اور زینت اور آشائش اور سکون کو ترک کرنے، حصول مقصد کے لیے لذات دنیاوی کو ٹکرا دیں، اپنے آپ کو صدمات اور مصائب کا تختہ مشق بنا دیں۔ ان سب کیفیات میں ہمیں کوئی فرد ایسا نظر نہیں آتا جس نے کسی طرح کوئی پیش قدمی کی ہے اور کوئی طرح اطاعت کی ہے۔ اس مقصد کے حاصل کے لیے ضروری ہے کہ ثانیہ زہرا کے بارے میں ہم پڑھیں، جانچیں، پرکھیں اور کم از کم ہم اپنے مطالبات کی فہرست کا ایک بار پھر مطالعہ کریں کہ ہم نے معظم عالم کے متعلق کتنا پڑھا، کتنا سمجھا اور کتنی ہم نے اطاعت کی ہے، اور ان کے نشر اور ان کے ہدایت پر کتنا عمل کیا ہے۔ ثانیہ زہرا کے مداحوں نے آپ کی مدح میں قصائد کی صورت میں ہر زمانے میں مدح کی ہے۔ میرے عزیزوں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مصائب کائنات میں کہیں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایسی مصائب اور آلام کی ملکہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ،
وہ زینب جنہوں نے اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان نچھار کر دی ہے، اور اسی طرح سارے مصائب کو جناب زینب نے برداشت کیا ہے، ازاداروں بچوں کو قربان کرنا تھا، قربان کر دیا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، وطن چھوڑا ہے، وطن چھوڑنے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ، اگر ہم جیسے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کتنے مصائب، تو انسان کا دماغ پھٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، شہادت امام حسین کے بعد ثانیہ زہرا زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ زندگی بھی آپ کو بہت زیادہ اور کئی نوعیت کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو کار تبلیغ برائے خون ناحق اپنے ذمے لیا تھا وہ انجام پا چکا۔ شہادت امام حسین کے بعد آپ کے زمانے وفات کے بارے میں بہت سے اختلاف ہے، پھر بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ سفر کیا، ظالم نے بیلچا مارا، جناب زینب شہید ہوئے، سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب فضہ ثانیہ زہرا کس جگہ دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ کر گئیں؟ آپ کا مزار اقدس کہاں واقع ہے؟ یہ سوال چھوڑ دیے، لیکن یہ سوچئے کتنی مصیبت برداشت کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، کتنے مصائب برداشت کیے ہیں جناب زینب نے۔ آواز دیا رسول خدا سے ان الفاظ کو، ھذا حسین کا مرملۃ بالدماء مقتل الاعداء وبنات السبا، یعنی اے اللہ کے رسول، یہ ہے آپ کا پیارا حسین جو خود اپنے خون میں غلطا، جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے اور آپ کی بیٹیاں اسیر ہوئیں، ارے جناب زینب نوحہ پڑھتی رہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کوہرام برپا ہوا، اون و محمد پہ نہ گریا کرنے والی، علی اکبر پہ رونے والی، عباس کا ماتم کرنے والی، حسین کے غم میں غم منانے والی جناب زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیسے پردیس میں آپ کی شہادت ہوئی، آپ دنیا کو دین سمجھا کے چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، نور نظر حسین کی شہادت کی خبر دیتے، یا رسول اللہ انی نایت علیک الاخ الحسین۔ حقیقت یہ ہے کہ جان ثانیہ زہرا نے کب امام حسین کے پیغام کی تبلیغ کو ختم کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنا آخری پیغام اپنے بستر مرگ پہ دیا، اس وقت جب آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو آفرین کے سپرد کیا، لاش حسین کے پاس بیٹھی اور آواز دیا، میرے پروردگار میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے۔ اتنی بڑی قربانی کو جناب زینب کا صبر دے۔ الا لعنت اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیغام جناب زینب کو عام کرنا، دین جناب زینب کو، کارنامہ جناب زینب کو عام کرنا، اسے باقی رکھنا ہمارا فرض۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین۔